سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر دفاع نے بعض افغان حکام کی جانب سے پاکستان کے خلاف زہریلے بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ترکیہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کسی قابل عمل نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی اور انسداد منشیات کی غرض سے ایران کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کی خواہش ظاہر کی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے ترک حکومت اور عوام کو ان کے 102ویں یوم جمہوریہ پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان نے غزہ میں اسرائیلی قابض افواج کے تازہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل بھارت کے شہر گوہاٹی میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ طالبان حکومت کی منحرف اور منقسم ذہنیت کی واضح عکاسی کرتے ہیں۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے برادر ممالک جن کی طالبان حکومت مسلسل منت کرتی رہی کی درخواست پر امن کا موقع فراہم کرنے کے لیے بات چیت کی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ طالبان حکومت صرف اپنی غاصب حکمرانی اور جنگ پر مبنی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے کس طرح آنکھیں بند کر کے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی موروثی اور محدود جنگی صلاحیتوں سے آگاہی کے باوجود وہ اپنی حقیقت چھپانے کے لیے جنگ کا طبل بجا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر طالبان حکومت ہم سے لڑنا چاہتی ہے تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف تماشا ہیں، حقیقت نہیں۔ وزیر دفاع نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گرد حملے یا خود کچھ دھماکے کا منہ توڑ جواب دے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ترکیہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کسی قابل عمل نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان نے کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے الزام تراشی اور سازشوں کا سہارا لیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ افغان طالبان کے وفد نے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل اعتماد اور فیصلہ کن کارروائی کے پاکستان کے منطقی اور جائز مطالبے سے مکمل اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے کافی اور ناقابل تردید شواہد فراہم کیے گئے جن کا افغان طالبان اور ذمہ نے اعتراف کیا، تاہم یہ بات قابل افسوس ہے کہ افغان فریق نے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان نے افغان طالبان حکومت سے دوحہ معاہدے کے تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا، تاہم افغان طالبان کی جانب سے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی کوششیں بے سود رہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کے امن و خوشحالی کی حمایت اور اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان طالبان حکومت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے قائل کرنے پر قطر اور ترکیہ کا شکر گزار ہے، جنہوں نے مذاکرات کی میزبانی اور مخلصانہ کوششیں کیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی سلامتی قومی ترجیح ہے اور حکومت دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن اقدام کرتی رہے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت پاکستان دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان سیکیورٹی اور انسداد منشیات کے لیے ایران کے ساتھ تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ وہ تہران میں ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی سے گفتگو کر رہے تھے۔ علی لاریجانی نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ اپنے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات کے دوران محسن نقوی نے کہا کہ ہم داخلی سلامتی سے متعلق امور پر ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایرانی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترک حکومت اور عوام کو ان کے 102ویں یوم جمہوریہ پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔
اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ یہ دن عالمی تاریخ میں ایک فیصلہ کن لمحے کی یاد دلاتا ہے جب مصطفیٰ کمال اتا ترک کی بصیرت انگیز قیادت میں بہادر ترک عوام نے اصلاحات اور ترقی کی راہ اختیار کی۔ صدر نے کہا کہ ترک عوام نے جس عزم و حوصلے کے ساتھ اپنی منزل کی جانب سفر اختیار کیا وہ دنیا بھر کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مذہب، تاریخ اور بھائی چارے پر مبنی تعلقات استوار ہیں جو جغرافیہ اور وقت سے بالاتر ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے تعلقات صدر ایردوان کی مدبرانہ رہنمائی میں اسٹریٹجک شراکت داری کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ ترکیہ کے 102ویں یوم جمہوریہ کے سلسلے میں اسلام آباد میں یادگار پاکستان پر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود خان نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان اور ترکی کے درمیان مضبوط تعلقات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر اپنے تاثرات میں ترک سفیر عرفان نذیر اوگلو نے پاکستان ترکیہ فرینڈشپ ویک منانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے عوام کے دلوں میں بسنے والے بھائی چارے کی عکاس ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ قریبی اقتصادی اور سفارتی تعلقات کے فروغ کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے معاون خصوصی انیس الزمان چودھری کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ فریقین نے دونوں برادر ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے نئے مواقع کی تلاش پر اتفاق کرتے ہوئے مشترکہ ترقی کے اہداف کے لیے شراکت داری کے عمل کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے دو طرفہ تجارت میں اضافے، توانائی، ٹرانسپورٹ اور اقتصادی شعبوں میں وسیع تر تعاون کے فروغ اور خاص طور پر رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی کے امور پر بات چیت کی تاکہ عوامی سطح پر رابطوں کو مزید فروغ ملے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے امریکی سرمایہ کاروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے۔ آج لاہور میں امریکی قونصل جنرل اسٹریٹسن سینڈرز سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا پاک امریکہ تعلقات کی مثبت پیش رفت کو بھی سراہا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب ثقافتی تنوع اور قدیم ورثے سے مالا مال ہے اور عالمی سیاحت کا مرکز بننے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی قونصل جنرل نے پرتپاک مہمان نوازی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا اور سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے پنجاب کے ای بزنس پروجیکٹ کی تعریف کی۔ پاکستان نے غزہ میں اسرائیلی قابض افواج کے تازہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے جن کے نتیجے میں عام شہریوں کی شہادت کی اطلاعات ہیں۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون سمیت حال ہی میں طے پانے والے امن معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی قابض افواج کے اس طرح کے جارحانہ اقدامات سے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے قیام کی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں فوری بند کرنے کو یقینی بنائے۔ پاکستان نے وسطی جمہوری افریقہ کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کیا ہے۔ وسطی افریقی جمہوریہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے بین الاقوامی برادری کو خبردار کیا کہ قبل از وقت لاتعلقی برسوں کی اجتماعی کوششوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یونیسیف اور یونیسکو نے افغانستان میں جاری تعلیمی بحران پر عالمی برادری کو خبردار کیا ہے۔ یونیسیف اور یونیسکو کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 10 سال کی عمر کے 90% سے زائد بچے سادہ الفاظ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں 21 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں جبکہ اسکول جانے والے بچے بھی بنیادی علم سیکھنے سے قاصر ہیں۔ رپورٹ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ تعلیمی پابندیاں معاشرتی اور اقتصادی سطح پر دیرپا اور سنگین نقصان کا باعث بنے گی۔ یونیسیف اور یونیسکو کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افغان طالبان دہشت گردوں کی سرپرستی چھوڑ کر عوام کی تعلیم اور فلاح و بہبود پر توجہ دیں۔ خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل بھارت کے شہر گوہاٹی میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری ہے۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 33، کوئٹہ 25، گلگت 24، مری 19، مظفر آباد 27 جبکہ سری نگر 21، جموں 29 اور لیہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.